بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ میں دلا رہا تھا، اور سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر، اجتماعیت کے اندر وہ اصول جو اللہ رب العزت نے اس سورۃ الحجرات کے اندر 26ویں پارے کے اندر اس آیت کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے ہمارے پورے اجتماعیت کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، پورے علاقے کے اندر آپس میں اتفاق اتحاد ہوتا ہے، تو ان کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور جو پہلا قاعدہ ہے اس کا تذکرہ کر رہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، ان کالز کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت اگر ملا تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، بہت ہی اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس قدر یہ برائی ہمیں سرایت کر گئی ہے، اتنی ہماری سوسائٹی میں یہ ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یا لا علمی ہے یا بے خبری ہے کہ اس قدر سنگین جو جرائم ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں۔ ہم صحیح۔ کہتے ہیں توہین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کوئی کارٹون بناتا ہے، لیکن یہ توہین نہیں ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ سب حرام کام ہے۔ ہم صرف گوشت کھانے کو، حرام کھانے کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ تو جو ہمارے اندر جاتا ہے حرام، اس کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ جو ہماری زبان سے جو حرام ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جس طرح مطلب گرگٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ماحول دیکھ کر تو رنگ بدلتا ہے، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ موقع دیکھ کر تو وہ اپنے رنگ بدلتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ساتھ بھی نہیں سنسیئر ہوتے، جو اپنے گھر میں سنسیئر، اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، جو اپنے گھر کے اندر نہیں سنسیئر ہوتے، وہ کسی کے ساتھ کیا سنسیئر ہوں گے؟ تو یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ پھر اس کا کیا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ، ہمارے فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہماری ایک ایک چیز کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہو رہی ہے، اس کی ہمیں نہیں پرواہ۔ لیکن دنیا کی جو دکھاوا اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن جو 24 گھنٹے جو ہماری ویڈیو ایک ایک سیکنڈ کی بن رہی ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم کون سے یہ اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کو ہم کون سی ویڈیو بھیج رہے ہیں بنا بنا کے۔ صحیح۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک، کہ بعض اوقات ہم جو ہیں، جو حرام چیزیں ہیں کہ یہ شراب ہے اس کو نہ پیو، یہ خنزیر کا گوشت ہے اس کو نہ کھاؤ، یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جاؤ، تو ان چیزوں کو تو ہم حرام کہتے ہیں اور ان کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرو، اور اگر بالفرض کسی سے وہ حرام صادر ہو گیا ہے تو ہم اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے بھی کہ کوئی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے بہت ہی بری چیز ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو بہت ہی بری چیز ہے، کوئی زنا کرتا ہے بہت ہی بری چیز ہے، کوئی جوا، کوئی سود۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں اور دور رہتے ہیں، لیکن جن دوسری چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور جیسے کالر صاحبہ نے بتلایا کہ غیبت ہو، حسد ہو، بغض ہو، کسی پر تہمت ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، سود ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی تو گناہ کبیرہ ہیں اور یہ بھی تو حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہیں ان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، جتنا جھوٹ بول کر دوسروں کے حق کو یا حکومت کا حق اس ملک کے اندر بیٹھ کر
مسلمان جو ہے جتنا حق مارتا ہے اور فراڈ کرتا ہے اور جھوٹ بول کر ان سے پیسے وصول لیتا ہے بینیفٹس کے ذریعے یا اور کسی طریقے سے ذریعے، انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو کتنا سخت، کتنا حرام کر رہا ہے۔ جتنی غیبت ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ موقع در موقع جو اصول ہوں گے ان کے اوپر، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، ہم دوسروں کے بارے میں بدزنی جو کر رہے ہیں، کتنی سخت، کتنا بڑا جرم۔ تو واقعی کالر کی بات، اور یہاں سے ایک بات یہ بھی میں عرض کرتے جاؤں، اور جو انہوں نے یہ بات کہی اور بہت پائے کی، کہ جو اپنے لیے سنسیئر نہیں ہوتا، اپنے لیے وہ مخلص نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ ایک انداز کے اندر پیش آتا ہے، ان کے پاس جب جاتا ہے اور ایک انداز کے اندر پیش آتا ہے، دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے ادھر جو ہے الگ انداز کے اندر پیش آتا ہے۔ تو ہم جب چھوٹے چھوٹے، جب نئے نئے علم شروع کیا تھا پہلے ہی سال کے اندر، تو ایک بہترین کتاب تھی روضۃ الادب۔ تو جب ہم عربی سیکھ رہے تھے تو عربی سیکھتے ہوئے اس کے اندر کہاوتیں تھی، پرووربز، کہاوتیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں ایک بہترین کہاوت، بہت چھوٹی، عربوں کی کہاوت، بہت چھوٹی لیکن بہت گہرا معنی اس کا، اور وہ تھی من نقل الیک فقد نقل عنک، نقل الیک نقل عنک، جو شخص آپ کے پاس خبریں لے کر آتا ہے تو وہ آپ سے بھی خبریں لے کر جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس خبریں لے کر آتا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ آپ کی بھی خبریں لے کر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں فلاں شخص اس طرح ہیں، فلاں اس طرح ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، پتہ ہے فلاں شخص انہوں نے یہ کیا ہے، آپ کے پاس آ کر نیوز بلیٹن دے کر چلا جاتا ہے، تو یاد رکھنا کہ جب آپ سے وہ جاتا ہے تو وہ آپ کی بھی باتیں کرتا ہے، یا آپ کی بھی وہ باتیں کرتی ہے، کرتا بھی ہے، کرتی ہے، کیوں؟ دونوں، مرد عورتیں دونوں اس کے اندر شامل۔ تھوڑی سی زندگی کے اندر میں نے یہ بڑا تجربہ کیا ہے کہ جو بھی میرے پاس آ کر اس کی چغلی، اس کی خبریں، اور وہ اس انداز میں بڑے ملمہ ساز، بڑے خوبصورت انداز کے، میں چغلی تو نہیں کرتا ہوں، یا میں چغلی نہیں کرتی ہوں، کسی غیبت نہیں کرتی ہوں، یا کسی کی غیبت میں نہیں کرتا ہوں، لیکن پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کی جو لڑکی ہے، مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، اس کی جو لڑکی ہے وہ باہر گھوم رہی تھی، پتہ نہیں رات کے وقت وہ کیا کرتی ہوگی، یا اس کا لڑکا جو ہے اس وقت پولیس کے ساتھ کھڑا تھا، پتہ نہیں پولیس اس کو کیا کہتی ہوگی، ہو سکتا ہے پولیس کے ساتھ اس کی دوستی ہو، پولیس والا وہاں سے جا رہا تھا اور اس نے ہیلو کیا، اس نے بھی اس کو، کیونکہ ادھر کی جو پولیس ہیں بڑے فرینڈلی ہیں، آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کو بھی خیر خرید پوچھیں گے، آپ ان کی خیر خرید پوچھیں گے، they're very very friendly people, they're human beings and they're very down to earth. سو وہ آپ کو کہیں گے are you alright, how's things، یہ اس کے ساتھ، اور کبھی کبھی اچھا موسم ہو وہ چلتے چلتے آپ کے ساتھ گپے شپے بھی لگائیں گے، لیکن یہ شخص پتہ نہیں پولیس والے جو ہے اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور پتہ نہیں کیا آپ کے پاس اس طرح کی بات، چھوٹی سی بات، اب یہ جو ہے یہ دوسروں کو کہیں گے کہ فلاں شخص نے مجھے بتلایا کہ اس کے گھر کے باہر پولیس والے تھے اور دروازہ بھی کھلا تھا، اور تھوڑا سا مسالہ اس کے ساتھ لگا کر آگے اور بات بڑھائیں گے، کیونکہ مزہ تب آتا ہے نا کہ اگلے ذرا تھوڑے سے انٹرسٹ ہوں۔ تو فرمایا جو شخص آپ کے پاس من نقل الیک، جو شخص آپ کے پاس باتیں لے کر آتا ہے تو یقین کرنا، یقین کرنا، یقین کرنا، وہ آپ کی باتیں دوسروں کے پاس، بھائی میں ان کے پاس گیا تھا، اس کے گھر اس طرح تھا، وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے، وہ اس طرح تھے، اس کا بیٹا اس طرح ہے، اس کی بیٹی اس طرح ہے، اس کا جو شوہر ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے، یا اس کی بیوی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے، تو وہ ضرور آپ کی بھی باتیں کر، اور یہ ایک مستقل بیماری ہے، جیسے میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا، بہت ہی گھٹیا بیماری ہے انسان کی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لو، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، if you are one of those people who feels good by going to people and telling them and talking about other people, then you have low self-esteem. Your confidence levels are very very low. یہ آپ کی
آپ کے اندر یہ گھٹیا پن، یہ احساس کم تری ہے، اور احساس کم تری یہ ایک مستقل بیماری ہے، یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ میں لوگوں کے پاس جا کر اپنے اس معافی ضمیر کو اور ان کو یہ سٹوری نہ بتلا دوں تو ان کے پیٹ کے اندر ایک قسم کی، استاذ فرماتے تھے، مروڑ پڑتی ہے۔ میں استاذ کی باتیں، وہ کہتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر ایک قسم کی مروڑ ہے، جب تک کہ اس کو بھی نہ بتلا دے، اس کو بھی نہ بتلا دے، اس کو بھی، اور وہ تین کیا کریں گے، وہ اس کو بتلا دیں گے، اور جتنی دیر میں سٹوری آگے تک پہنچ جائے گی تو بات کچھ تھی اور آگے تک کسی تک پہنچ جائے گی، اور گناہ اس کو جس نے یہ ان تک بات پہنچائی ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں، بھائی مجھے بھی تو کسی نے بتلایا تھا نا، نہ، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی said کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ جو باتیں وہ سنے آگے تک وہ پہنچا دے۔ فرمایا اسلام میں نبی کی زبان سے نبی نے آپ کو جھوٹا کہا ہے، تو پکا جھوٹا ہے، تو پکا جھوٹا ہے۔ جو بات سنتا ہے یا سنتی ہے تو اس کو آگے پہنچا دیتی ہے، جو بات تم لوگوں سے سنتی ہو تم آگے پہنچا دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جھوٹا ہے، اور جھوٹا ہونا یہ سخت گناہ ہے۔ آخرت تو تم نے اپنی خراب کر دی، اپنے نیکیاں جو ہے جس کے بارے میں بات کی اس کو تو تم نے اپنے نیکیاں دے دی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے تلاوت کی، آپ نے صدقہ خیرات، گھر والوں کے ساتھ اچھے رہے، لیکن اس کے بارے میں بات چیت کرنا، اور خاصتاً اگر وہ کوئی شخص دیندار ہو، یا اگر اس کا کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ بہت نیک آدمی ہو، ہاں، کسی آدمی کو ہلکا نہ سمجھو، کسی آدمی کو ہلکا نہ سمجھو، کوئی پتہ نہیں اللہ رب العزت کو ان کا کون سا عمل قبول ہو جائے، اور اللہ کی یہاں اس کا بڑا ہی درجہ ہو۔ یقین کرو یہ باتیں کہتی ہوئی دل کو درد ہوتا ہے۔ 3 دن پہلے یہاں ہاسپس ہے میاری کیوری، انسان کو جب کینسر ہو جاتی ہے اور ایسے سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ جب اس کے بچنے کا مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹرز اس کو جواب دے دیتے ہیں تو ادھر وہ پہنچا دیتے ہیں تاکہ اس کے آخری ایام جو ہے وہ اچھے گزر جائیں۔ ایک تو ہاسپٹل ہوتی ہے، ایک ہاسپس ہوتی ہے، تو جس علاقے میں وہاں رہتا ہوں وہاں ایک ہاسپس ہے، تو ان ہاسپس والوں کے پاس میرا نمبر ہے کافی سال سے، 8-9 سالوں سے، اور ان کی یہاں کوئی اس طرح کوئی انسان آخری مراحل پر ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات ان کو پتہ ہے کہ اب 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کینسر پھیل گئی ہے، کوئی بچنے کا موقع نہیں ہے، تو انسان کو اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے، اپنی دنیا سامنے نظر آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر میں نے کیسے وقت گزارا ہے۔ تو پچھلے ہفتے مجھے وہاں سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، آخری یعنی بہت بوڑھی بھی نہیں، تقریباً 50-55 سال ان کی عمر ہے، اور وہ آپ سے کوئی کویسچنز پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے یہ کویسچنز آپ نے آنسر کر دیے، میرے دل کے اوپر ہیں، تو میں اسلام قبول کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسٹر فضل داد آپ آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آئندہ کل تو میرے اس طرح کی مشغولیت ہے، اس کے بعد والے دن میں انشاءاللہ ضرور آ جاؤں گا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر میں ادھر چلا گیا، وہ انتظار کر رہے تھے، ان کا جو اپنا فارمولہ ہوتا ہے کہ وہ کووڈ ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، کہ آپ کو وہ ٹیسٹنگ انہوں نے میرے سے کی، مجھے ایپرن وغیرہ جو PPE ہے وہ پہننا پڑتا ہے، سب کچھ اندر گئی جی۔ ان کے کچھ سوالات تھے، ان کے ساتھ دوسری بھی ایک نرس وہاں بیٹھے ہوئے تھی، ان کے کچھ سوالات تھے، سوالات جو ہے الحمدللہ اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی، ان کے سوالات جو تھے وہ میں نے آنسر کیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ I want to accept Islam, I want to be a Muslim، اور تو میں نے کہا Are you sure you are doing this out of your own choice؟ یہ پوچھنا پڑتا ہے تاکہ
یہ محسوس نہ ہو کہ ہم ان کے اوپر زور کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو سوشل ورکرز ہیں وہاں وہ بھی نوٹس وغیرہ بناتے. تو میں نے کہا اگر آپ کی اپنی مرضی ہے، میرے پریشر کی وجہ سے یا اور کسی، تو انہوں نے کہا پریشر تو آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے بلایا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے یہ سوالات آنسر کر لیں، ان کے جوابات دے دیں تو آئی ول ایکسیپٹ اسلام. تو خیر میں نے ان کو کہا کہ بالکل. انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ناؤ. میں نے کہا یس بٹ آئی نیڈ ٹو گو اوور دا 7 بلیفس، جو 7 عقائد ہیں، اور ان کو تقریباً سمجھایا. آدھا ایک گھنٹہ لگ گیا. انہوں نے کہا آئی کانٹ ویٹ اینی مور، میرے سے کلمہ پڑھاؤ. یقین کرو وضو کے اندر ابھی ہوں، سچ آپ کو بات کہہ رہا ہوں. تو میں نے جب ان کو جو شہادہ والا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر انگلش کے اندر، چونکہ وہ انگلش بیک گراؤنڈ کے تھے، انہوں نے انگلش کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کی، پھر کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، اور پھر عربی کے اندر جب اس کو پڑھایا تو اچانک وہ اس طرح کمزوری کے لیٹے تھے آگے ہو کے. اس نے کہا آئی ایم فیلنگ سو ایکسائٹیڈ، میں اتنی خوش ہوں، میرے دماغ کے اوپر اتنے سالوں سے بوجھ تھا. I had such a burden on my mind and on my heart. and مجھے پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے. آپ نے یہ جو کلمہ مجھے ابھی پڑھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ڈرگز لی ہیں اور میرے تمام جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں. اور اس نے کہا میری آنکھیں ایسے کھل گئی ہیں، my eyes have opened and I can see light everywhere. مجھے سب روشنی روشنی نظر آ رہی ہے. اور یقین کرو واللہ آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں، واللہ وہ اس طرح اٹھے اور بستر سے اپنے پاؤں نکال کر اس طرح ایٹ دا سائڈ آف دا بیڈ اس طرح بیٹھ گئی. اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی. تو وہ جو نرس بیٹھی اس نے کہا ٹیک اٹ ایزی، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میرے اندر طاقت آ گئی ہے، یہ چیز جو میں نے پڑھی ہے مجھے آئی گیٹ اے بز. بز ایک انگلش کے اندر کہتے ہیں آئی ایم گیٹنگ اے بز. اب اردو کے اندر اس کا پتہ نہیں کیا تھا، مطلب مجھے ایک خاص ایک فیلنگ جیسی محسوس ہوتی ہے. And she began to say, you know, I'm feeling different, I'm feeling different. خیر پھر اس نے کہا کہ I want you to teach me the next stages. اب اللہ کے ساتھ رابطہ کس طرح، how can I connect with the God, with Allah. تو میں نے کہا اس کا طریقہ یہ، فی الحال تم جو کچھ باتیں کرو گے اللہ سب تیری باتیں سنتا ہے. اور پھر اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ اس کو تسلی دی، کہا کہ جو باتیں تم کرتے ہو اللہ سب سنتے ہیں، چاہے تم انگلش کے اندر کہو جس زبان میں بھی، اللہ انڈرسٹینڈز آل دوز لینگویجز. اللہ تمہاری تمام زبانیں تم سے بہتر اللہ جانتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو بتلایا تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے. بڑی تسلی کے ساتھ. تو میں بعد میں ایک ساتھی تھے وہاں جو باہر انتظار کر رہے تھے، ہمارے ساتھ آئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ ان کے بارے میں کون کوئی چند دن پہلے سوچ سکتا تھا، اور ان کو ان کی کمزوری کی وجہ سے اور ان کی مالی حالت مالی حالت کے لحاظ سے وہ کمزور تھے، اور ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا. کون کوئی سوچ سکتا تھا لوگ ان کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے کہ یہ گندے ہیں یا یہ غریب ہیں یا کچھ. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کو کون سے اعمال اللہ کو پسند آ گئے. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اب اللہ کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہو گیا کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا، مجھے اپنے اللہ کے ساتھ اب کس طرح میں بات چیت کروں، کمیونیکیٹ کروں. میں نے کہا ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت ساروں کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہوتا. تو خیر عرض بات ادھر سے، اور بہت سارے اس طرح واقعات ہیں جو میں نے جب ان کو کلمہ پڑھایا تو ایک عجیب ان کی کیفیت میں نے کئی مرتبہ دیکھی ہے. تو کیا پتہ جب آپ کسی کی بات کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ اللہ کے یہاں وہ اس کا کیا درجہ، اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، اس کی باتیں کر رہے ہو، اس کے پیچھے غیبت کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم بدزنی کر رہے ہو، اور اللہ کا وہ دوست ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ تو میری نظر میں اچھا تھا، تم اس کے پیچھے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. انتظار کرو میرے سامنے جب آؤ گے تب میں تمہیں بتاؤں گا. اس لیے فرمایا کہ کسی کے بارے میں یہ جو ان کے بات کرتے ہو، ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو، یہ کرتے ہو، اور کسی کے بارے میں بدزنی کسی صورت کے اندر نہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، بہت مختصر وقت رہ گیا ہے. تو میری التجا ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسروں کے بارے میں بدزنی کرتے ہیں اور ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، اس کو اللہ کے واسطے چھوڑ دو. اپنی بھی ٹینشن لیتے ہو اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہو، اور ان کو تو کچھ نقصان نہیں ہوگا.
دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔